بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ عمران خان صاحب نے اس تقریب سے خطاب کیا۔ اس تقریب میں ملک عدنان کو سیالکوٹ سے بطور خاص لایا گیا اور یہاں پر ایک طرح سے مہمان خصوصی بنایا گیا۔ پرائم منسٹر کے ساتھ اس کو جگہ دی گئی اور بڑی عزت افزائی کی گئی۔ ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان بھی کیا گیا اور یہ عزت افزائی اس کی اس لیے کی گئی کہ اس نے سری لنکن پریانتھا کمارا کو بچانے کی کوشش کی اور اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اس کی بہادری اور شجاعت کے عوض اس کو یہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بہت امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی بنیادی ذمہ داری تھی اور وہ پولیس افسران جو موقع پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی جان بچانے کی کتنی کوشش کی یا اس کو آگ لگنے سے بچانے کی کتنی کوشش کی۔ چلے مان لیا کہ پولیس کے جب وہ پولیس پہنچی ہے تو وہاں پر ہجوم جو ہے وہ بے قابو ہو چکا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا پریانتھا کمارا، لیکن پولیس نے کوشش کتنی کی۔ اچھا، پولیس کی کوشش میں بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس ملک عدنان کو آج تمغہ شجاعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آج اسلام آباد میں تقریب کا مہمان خصوصی تھا، اس کو میڈیا نے توجہ دلائی کہ بھائی یہ مارنے والوں میں شامل نہیں تھا، ورنہ اس سے پہلے پولیس اس کو مجرم نمبر 2 یعنی دوسرے اہم مجرم کے طور پر گردان رہی تھی اور اس کو اپنے پاس کسٹڈی میں دوسرے اہم مجرم کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ یعنی پہلا مجرم جو تھا وہ صبور بٹ، جس سے بنیادی طور پر تلخ کلامی ہوئی اس سری لنکا مینیجر کی، صبور بٹ سے تلخ کلامی ہوئی اور صبور بٹ نے پھر یہ سارا تماشا پیدا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ صبور بٹ کے اس تلخ کلامی کے بعد جب وہ پکڑا گیا تو وہ پہلے نمبر کا مجرم سمجھا جا رہا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ملک عدنان کو پولیس نے رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر جب میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہوئیں، جیو ٹیلی ویژن پر سارا دن ہیڈ لائن میں چلتا رہا کہ 2 لوگ ایسے تھے جو انسانیت کا چہرہ بن کر سامنے آئے اور جنہوں نے پریانتھا کو بچانے کی کوشش کی، ان میں سے ایک اس کے اوپر لیٹ گیا، دوسرا ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتا رہا۔ جب یہ سارا دن ٹی وی پر چلا تو پولیس کو ہوش آئی کہ بھائی یہ تو ہم غلط بندے کو نمبر 2 قرار دے رہے ہیں، تو پھر پولیس نے جو ہے اپنی تفتیش کا رخ موڑا۔ یعنی پولیس کی صلاحیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کی تفتیش کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اور ایسا ہم نے کچھ دن پہلے بھی دیکھا جب مینار پاکستان پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اگرچہ اس میں اس لڑکی کی جان بچ گئی تھی، لیکن جو خاتون عائشہ اکرم ہے، لیکن پولیس تفتیش کیا کرتی رہی؟ پولیس بندے اٹھاتی رہی، 300-400 بندے اٹھا لیے اور پھر ان بندوں میں سے شناخت پریڈ ہوئی، پھر ان میں سے 100 بندے جو ہے وہ الگ کیے گئے، پھر 6 کو شناخت کیا گیا۔ پولیس کو بھنک تک نہیں پڑی کہ اصل مجرم جو ہے وہ تو ریمبو ہے۔ جب آ کے اس نے بتایا عائشہ اکرم نے کہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا یہ ریمبو، تو پولیس نے اپنی تفتیش کا رخ تبدیل کیا۔ یعنی اس سے پہلے پولیس کو ہوش تک نہ آئی کہ بھائی ہم اس کے ملٹیپل ڈائریکشن میں اس کی تفتیش کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اتنی ناقص تفتیش تھی پولیس کی اس کیس میں بھی۔ اور میں کہتا رہا جب یہ لمحہ بلمحہ یا ڈے بائی ڈے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ پولیس جو ہے وہ صرف میڈیا ہائپ کے دباؤ میں آ کر کام کر رہی ہے۔ پولیس کے پاس جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تفتیش مختلف پہلوؤں سے کر سکے، یا صلاحیت ہے، اس کو پتا ہے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ میڈیا میں چل رہا تھا اس کے دباؤ میں آ کے کام کر رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی تفتیش بالکل سرے سے غلط تھی کہ ملک عدنان کو دوسرے نمبر کے مجرم کے طور پر رکھا ہوا تھا، پھر میڈیا میں ہیڈ لائنز چلی ہیں تو اچانک عدنان ملک جو ہے وہ ہیرو بن گیا، اور واقعی وہ ہیرو بننے کا قابل ہے۔ لیکن پولیس کو پہلے یہ کیوں پتہ نہیں چلا؟ یہ میڈیا نے کیوں آئیڈینٹیفائی کیا؟ پولیس کو خود پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ویڈیو ہے جو آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، یہ والی ویڈیو جب پولیس کے پاس پہلے آئی تھی تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا یہ کس انٹینشن کے ساتھ کی گئی تقریر ہے، یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کی گئی تقریر ہے۔ اب آ جائیں اس بات پر جو میں پہلے کر رہا تھا کہ 2 پولیس افسران موقع پر کھڑے تھے، جن میں ایک رانا ندیم طارق تھے جو ڈی ایس پی سٹی تھے اور ایک رانا جمیل صاحب تھے ڈی ایس پی CIA تھے۔ یہ اعلیٰ افسران تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی پولیس اہلکار تھے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک ویڈیو میں اور تصویروں میں دیکھا کاشف بٹ نامی ASI کو ہاتھ جوڑ رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑا تھا کہ مت جلاؤ اس کو، بس کر دو، خدا کے واسطے بس کر دو۔ یہ ASI بھی تعریف کا مستحق ہے کاشف بٹ، لیکن اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، یہ ہوائی فائر کر کے لوگوں کو جو ہے وہ منتشر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک پولیس اہلکار ایسے کھڑے تھے جن کے پاس اپنی سیکیورٹی تھی، جن کے گارڈز کے پاس اسلحہ تھا، جن کی کمان میں اسلحے والے پولیس اہلکار تھے، رانا ندیم طارق صاحب یہ DSP سٹی ہیں، اور یہ وہاں پر خاموش جو بتایا گیا ہے، جو میری وہاں پر لوگوں سے بات ہوئی ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ DSP صاحب جو ہیں رانا ندیم طارق صاحب، جن کا یہ آپ جو ہے وہ چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ موقع پر کھڑے رہے اور خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے۔ اب میں نے پھر وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاموش تماشائی کیوں بنے کھڑے رہے؟ تو کئی لوگ جو اس علاقے میں بات کر رہے ہیں، جو تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔
اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ تفتیش ہونی چاہیے. اگر یہ تاثر علاقے میں موجود ہے تو اس کو زائل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پولیس کے تاثر کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ وہاں پولیس پر عدم اعتماد کی صورت پیدا کر سکتا ہے. تاثر کیا تھا؟ تاثر یہ ہے کہ جناب یہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں یہ 1998 سے سیالکوٹ میں ہیں اور ان کو موجودہ حکومت کے کچھ اہم لوگوں کی آشیرواد حاصل ہے، جن میں اس وقت جو ہیں وہ سر فہرست چودھری اخلاق گجر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر ہیں برائے اسپیشل ایجوکیشن. تو چودھری اخلاق گجر صاحب کا مبینہ طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چودھری اخلاق گجر صاحب کا دست شفقت ہے ان کے اوپر، تو ان کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اس سے پہلے یہ نون لیگ کے بھی بڑے لاڈلے رہے ہیں، ان کو کاریگر آدمی ان کو گر آتا ہے مبینہ طور پر. تو 1998 سے لے کر یہ سیالکوٹ میں ہے. بھئی کیا کارکردگی ان کی، ایک دفعہ بیچ میں گئے ہیں یہ منڈی بہاؤدین تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن پھر سیالکوٹ آ گئے ہیں. وہاں بھی بڑے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ گل کھلا کے آئے ہیں وہاں سے بھی، منڈی بہاؤدین میں بھی. اب رہنے دیجئے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ صاحب یہاں پر اب جو ہے وہ ہیں. اچھا، اب چونکہ اس طرح کے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت ہے اس کے لوگوں کی آشیرواد ان کو حاصل رہے، تو ان کے جو مخالفین ہیں ان پر کوئی آفت آتی ہے تو آتی رہے. اب لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب پر، وہاں پر بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جان بوجھ کر کارروائی نہیں، کیونکہ جس شخص کی یہ فیکٹری ہے وہ خواجہ آصف کے بہت قریبی ہیں. اور میں آپ کو پہلے دن یہ ویلوگ میں بتا رہا تھا کہ میری یہ اعجاز بھٹی صاحب سے کہاں ملاقات ہوتی رہی ہے. میری ان سے ملاقات خواجہ آصف صاحب کی جب آمدن سے زیادہ ساسوں کا کیس چل رہا تھا عدالت میں، تو یہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی ان کے بہت قریبی ہیں. حالانکہ بزنس مین ہے، براہ راست سیاستدان نہیں ہے، لیکن خواجہ آصف کے بالکل قریبی رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا اتنا زیادہ ہے کہ عدالت میں پیشی کے موقع پر آیا کرتے تھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نون لیگ کے قریبی یا ایسے بندے کی تھی جو نون لیگ ہی کا ہے ایک طرح سے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے کوشش کی ہو کہ ٹھیک ہے فیکٹری بھی جل جائے، فیکٹری کو نقصان پہنچے، اور اگر نون لیگی فیکٹری کو نقصان پہنچے گا تو میں اس کی آشیرواد جو ہے وہ اپنے کندھے پر تھپکی ان سے لوں گا جو اس وقت حکومت میں ہے. اب یہ جو الزام ہے میں نے آپ کو ایز اٹ از بتایا جیسا یہ الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے علاقے میں. اب اگر یہ الزام غلط ہے تو اس کا تاثر اس کا زائل ہونا چاہیے، اور یہ زائل ہو سکتا ہے اگین انویسٹیگیشن سے کہ کیا انہوں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا. کیا یہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے رانا ندیم طارق صاحب، یہ صاحب کیا انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا. یعنی ایک طرف آپ اس شخص کی جس نے بچانے کی کوشش کی اس کی تحسین کر رہے ہیں ملک عدنان کی، تو دوسری طرف جس نے بچانے کی کوشش نہیں کی اور اس کی ذمہ داری تھی تو اس پر تنقید بھی تو کریں، یا اس پر کوئی جرمانہ بھی تو کریں، یا اس کو باز پرس تو کریں، اسے باز پرس تو کریں، اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری ذمہ داری سے تم وہاں موقع پر کھڑے تو تم نے کیا کیا، تو کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی. اور ایک اور اسی طرح سے میں نے رانا جمیل صاحب کا نام لیا. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سیاسی وجوہات کے بنا پر جلنے دیا گیا کہ بھئی آگ لگتی ہے تو لگنے دو، فیکٹری جلتی ہے تو جلنے دو، اور اس لیے جلنے دو کہ یہ مخالف پارٹی کے لوگوں کی فیکٹری ہے، اگر یہ ہوا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور ملزم کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو انویسٹیگیٹ کر کے اس تاثر کی نفی ہونی چاہیے تاکہ پولیس پر اعتماد کم نہ ہو. یعنی اس طرح تو اگر یہ تاثر سوسائٹی کے اندر برقرار رہا تو پولیس پر اعتماد نہیں رہے گا. جب پولیس پر اعتماد نہیں رہے گا تو خدا نخواستہ یہ واقعہ ریپیٹ ہو سکتا ہے. لوگ کہیں گے کہ جی پولیس تو ملی ہوئی ہے فلاں کے ساتھ، اس پر تو فلاں ایم پی اے کا ہاتھ ہے، فلاں وزیر کا ہاتھ ہے، اس نے تو کام کرنا نہیں ہے تو چلو خود کرتے ہیں. تو یہ تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے اگین سوسائٹی میں. اس لیے یہ جو ایک اسٹرانگ قسم کا تاثر وہاں پر علاقے میں پیدا ہوا ہے، اس تاثر کی نفی ہونی چاہیے انویسٹیگیشن کے ساتھ. اور اگر یہ تاثر ٹھیک ہے اور انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ بھائی صاحب جان بوجھ کے وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، نہ انہوں نے منتشر کرنے کی کوشش کی ہجوم کو، نہ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور باقی جو ہم نے سنا تھا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ پولیس دیر سے کیوں پہنچی، کیا کیا، اس کا کیا ہوا، یہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو یہ بڑا افسوسناک چیزیں. ایک سیالکوٹ میں منیب اور مغیث ہوا کرتے تھے. مغیث اور مرید دو بھائی تھے جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ لٹکا ان کو بھی لنچنگ کی گئی تھی، مار کے لٹکا دیا گیا تھا، شاید جلا بھی دیا گیا تھا. تو منیب اور مغیث جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا یہ ڈکیت ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. ان کے 7 ملزمان کو 7 بار پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، 7 بار، اور اب ان میں سے ایک بھی اندر نہیں ہے، 7 چھوٹ چکے ہیں. تو جب نظام اس طرح کا ہوتا ہے، جب سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ 7 بار پھانسی کی سزا سنائی جائے اور پھر وہ چھوٹ جائیں،
تو جب سسٹم اس طرح کا ہوگا، نظام اس طرح ہوگا، تو نہ پولیس پر اعتماد رہے گا، نہ اداروں پر اعتماد رہے گا، نہ جوڈیشل سسٹم پر اعتماد رہے گا، اور خدا نخواستہ پھر اس طرح کے واقعات رپیٹ ہوتے رہیں گے۔ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو، اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ آج فیصل آباد میں نے سرسری دیکھا ہے، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، خواتین پر تشدد ہو رہا تھا، پوری سٹوری کو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن خواتین پر سڑک پر تشدد ہو رہا تھا، شاید چوری کا الزام تھا ان کے اوپر، وہ چور بھی ہیں، تو بھی ان کو اٹھا کے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اس لیے نہیں کرتے کہ پولیس پر اعتماد نہیں ہے، کرنا چاہیے لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ جی پولیس تو پیسے لے کے چھوڑ دے گی، یا پولیس سے تو انہوں نے چھوٹ ہی جانا ہے، تو ہم تو جو ان کو 2-4 ہاتھ لگا کے بھیجیں کیونکہ یہ ہمارے مجرم ہیں۔ تو یہ بڑا خوفناک رجحان اس سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو دیکھیں نا کہ انویسٹیگیشن کی حالت آپ دیکھیں کہ ایک بندہ آج تمغہ شجاعت کا مستحق قرار پا رہا ہے، اور کل تک یعنی میڈیا میں خبر چلنے سے پہلے تک وہ نمبر 2 کا کرمنل مجرم تھا اس لسٹ میں، صبور بٹ کے بعد وہ نمبر 2 پر تھا۔ اور اگر میڈیا میں یہ ویڈیو ہاتھ نہ آتی یا میڈیا میں سارا دن خبر نہ چلتی تو آج میرا خیال ہے یہ اپنی سزائے موت کی تیاری کر رہا ہوتا جو ملک عدنان ہے۔ تو یہ بڑے انفارچونیٹ پہلو ہیں پولیس کے حوالے سے، میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔